آپ کی بیوی ہوتی ہے. آپ باہر کتنے بھی بڑے بزرگ بن جائیں، بیوی کے سامنے آپ نیک ہیں تو نیک ہیں اور آپ برے ہیں تو برے ہیں. اس سے آپ کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اس سے آپ کی کوئی چیز مخفی نہیں. اور وہ ساتھ کسی کا 40 سال کا ساتھ ہوتا ہے، کسی کا 50 سال کا ہوتا ہے، کسی کا 60 سال کا ہوتا ہے. اور اس عرصے میں شوہر کی نسبت بیوی زیادہ قربانی دیتی ہے. آپ تو اپنے آپ کو بہت بڑا مظلوم سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سب سے زیادہ قربانی اس 50 سالہ زندگی میں، 40 سالہ زندگی میں، 60 سالہ زندگی میں بیوی دیتی ہے. آپ تصور کیجیے کہ ایک بچی جو اپنے ماں باپ کے ہاں ناز و نعم میں پلی، 18 سال 20 سال ماں باپ کے پاس رہی، اس نے آپ کی خاطر اپنے باپ کو چھوڑا، اس نے آپ کی خاطر اپنی ماں کو چھوڑا، اس نے آپ کی خاطر اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا، اور سب کو چھوڑ کر وہ ایک اجنبی آدمی کے پاس آ گئی جس سے زندگی میں کبھی واسطے نہیں پڑا. یعنی نکاح کے 2 بول بولے گئے نا، تو بس نکاح کے 2 بول بولنے کے بعد اس نے اپنا پورا خاندان قربان کر دیا اور وہ آپ کے پاس آ گئی اور ایک نیا رشتہ اس نے شروع کیا. آپ تصور کیجئے، اپنے اوپر رکھ کر دیکھیے کہ اگر 18 سال 20 سال آپ ایک گھر میں رہے ہوں اور پھر آپ سے کہا جائے کہ یہاں سے چھوڑ کر اب کسی اور گھر چلے جاؤ تو کیا گزرے گا، کیسے رہیں گے آپ؟ لیکن اللہ نے عورتوں کا مزاج ایسا بنایا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتی ہیں آپ کے ساتھ، اور آپ کے مزاج کے موافق اپنا مزاج بنانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اولاد کے لیے آپ نہیں قربانی دیتے اتنی جتنی آپ کی بیوی دیتی ہے. آپ سے ایک بچہ ہو رہا ہو، آپ کے سپرد کر دیا جائے کہ جناب ذرا چپ کرائیے، تو 1 مرتبہ چپ کرائیں گے، 2 مرتبہ کروائیں گے، تیسری مرتبہ ایک تھپڑ مارتے ہیں. وہ ماں ہوتی ہے کہ وہ پوری رات اپنے سینے سے لگا کر اس بچے کو چپ کراتی ہے. وہ سردیاں اور گرمیاں جھیل کر اور اس کی مشقتیں برداشت کر کے وہ اس بچے کی پرورش کرتی ہے. مرد نہیں کرتا، مرد تو باہر وقت گزارتا ہے، وہ تو کام کاج میں لگا رہتا ہے. بچوں کے لیے سب سے زیادہ قربانی ماں دیتی ہے. اسی لیے ماں کا حق باپ کے مقابلے میں بڑا ہو. حدیث میں آیا کہ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں. پھر پوچھا کون ہے؟ کہا تمہاری ماں. پھر پوچھا کون ہے؟ کہا تمہاری ماں. چوتھی مرتبہ جب انہوں نے پوچھا تو فرمایا کہ تمہارا باپ. وجہ یہ کہ بچے کے لیے سب سے زیادہ قربانی ماں نے دی. اسی لیے فقہاء کرام نے لکھا کہ خدمت میں ماں کا حق زیادہ ہے اور بات ماننے میں باپ کا حق زیادہ ہے. بات ماننے میں باپ کا حق زیادہ ہے، لیکن خدمت کرنے میں ماں کا حق باپ سے بڑا ہے. وجہ ہے کہ ماں نے آپ کے لیے قربانی زیادہ دی بنسبت باپ کے. اسی وجہ سے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے، باپ کے قدموں میں نہیں کہا، جنت ماں کے قدموں میں ہے. حدیث میں فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو بچوں کے لیے سب سے زیادہ قربانی ماں دیتی ہے. تو جو ازدواجی زندگی ہماری ہوتی ہے اس میں قربانی عورت کی زیادہ. ظاہر ہے 2 سے زیادہ لوگ ایک جگہ جب رہتے ہیں تو اس میں فیصلہ کرنے کے لیے کسی کو فوقیت دینا ضروری ہے. شریعت نے وہ فوقیت مرد کو دی ہے کہ اگر رائے میں اختلاف ہو جائے تو فوقیت جو ہے وہ شوہر کو دی ہے شریعت نے. لیکن اس کا مطلب یہ، اور قرآن میں فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو انتظامی لحاظ سے عورتوں پر ہم نے فوقیت دی ہے. لیکن اس فوقیت کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ حاکم بن کے وہ آپ کی رعایا ہو گئی، آپ بادشاہ ہو گئے وہ آپ کی مظلوم رعایا بن گئی.
پتہ نہیں کیا کیا الفاظ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ جی پاؤں کی جوتی ہے، نعوذ باللہ، کیا کیا تحقیرانہ انداز میں اپنی بہادری دکھائی جاتی ہے اور عورت کی تحقیر کی جاتی ہے، اور سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا کام کر لیا۔ یہ تو بزدلی کی بات ہے۔ جو شریعت نے اس کا جو مقام دیا ہے وہ صرف آپ کو اس لحاظ سے فوقیت دی ہے کہ گھر کا انتظام چلانے میں اگر رائے میں اختلاف ہو جائے تو آپ کی رائے کی کو ترجیح حاصل ہو۔ وہ تو کہیں بھی ضرورت ہے، آپ آفس میں ہیں تو ہر ایک کی رائے تھوڑی چلے گی، مشورے سے کام ہوگا، لیکن کہیں اختلاف ہو تو کسی کی رائے کو فوقیت حاصل ہوگی نا۔ تو گھر میں بھی شریعت نے شوہر کی رائے کو فوقیت دی ہے، اور وہ کیوں دی ہے اس کی وجہ میں کل عرض کروں گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شریعت نے عورت کو کوئی حیثیت نہیں دی۔ اس کا بڑا اونچا مقام ہے، اس کی بڑی قربانیاں ہیں، اس لیے ان قربانیوں کی قدر کرنی چاہیے۔ حسن سلوک کا آغاز اپنے گھر سے کرنا چاہیے۔ لوگ باہر جو ہے وہ بڑے خوش اخلاق بنتے ہیں، بڑے خوش مزاج بنتے ہیں، اور باہر دوستوں میں دیکھو ایسے ٹھٹے لگ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، گھر آ گئے تو چہرے ہی بدل گئے، کیفیت ہی بدل گئی۔ پتہ نہیں کس نے سکھا دیا کہ بھائی سارا روب جو ہے وہ گھر میں آ کے دکھانا ہے، تو باہر جو ہے وہ سب کی ڈانٹ کھا کے آتے ہیں، اور گھر آ کے جو ہے وہ شہر بن جاتے ہیں، گھر آ کے جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ جی سب کچھ جو ہے وہ آپ کے حکم کے مطابق چلے۔ ایسے زندگی نہیں گزرتی، زندگی جو ہے وہ ایک دوسرے کی اچھائیاں دیکھ کر گزرتی ہے، برائیوں کو نظر انداز کر کے گزرتی ہے۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ اگلے دن عرض کروں گا۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات والارض اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین۔